سادات کربلا سادات کربلا جگروں کو کربلا جب آئیں وہ بیویاں اپنوں کو صلوات کے درود سے معطر کرتے ہوئے بلندتر صلوات اس پاک محفل میں مخدوم عالم طاہرہ زکیہ راضیہ محسا بی بی کی آمد کے لیے بلندتر صلوات یوسف الزہرا بلندتر صلوات کر دعائے امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجر ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی أرزقك توبة وتمتعه فيها ذريا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلند آواز سے صلاۃ ہوا کرے وہی صلاۃ تو پڑھے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن إمام الإنس والجان اللهم عجل لوليك الفرج صلوات أما بعد فقد قال تبارك وتعالى
في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا مع الأرض زينة الله ليبلوكم أيهم أحسن عملا. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 محمد وآل محمد. صلوات خیبر شکن کی لاڈلی ناموں سے پنجتن، خیبر شکن کی لاڈلی ناموں سے پنجتن، گفتار میں تھی فاطمہ کردار میں حسن، گفتار میں تھی فاطمہ کردار میں حسن. آئین مصطفیٰ کی عکاس بن گئی، آئین مصطفیٰ کی عکاس بن گئی، زینب بازار شام میں عباس بن گئی. ہے زینب، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خط و خال کی تزرین ہے زینب، حیدر کے خط و خال کی تزرین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو تسکین ہے زینب. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ستائش اس رب کردگار کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہمیں یہ ماہ محرم اور ماہ سفر عطا کیے کہ اس فرش عزا پر آ کر ہم اپنے روح کی غذا لیتے ہیں. اور ان 2 مہینوں کے اندر ہمیں عزیزان گرامی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت عظما عطا کی، یہ نعمت کبریٰ جو ہمیں عطا کی، یہ فرش عطا کیا، ہم لوگوں کو یہ منبر عزا عطا کیا، اس سے ہم نے کتنا استفادہ حاصل کیا. اللہ کی اس نعمت سے ہم نے کتنا پروف کیا ہے. آیا ہماری زندگی کے اندر، ہماری روحانیت کے اندر، ہماری معرفت کے اندر کوئی اضافہ بھی ہوا، یا ہم اسی منزل پر ہیں جہاں 2 مہینے 8 دن پہلے تھے؟ جو محرم سے پہلے ہم جس جگہ پہ کھڑے تھے آیا اسی جگہ پر ہم ہیں، یا ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئی، ہمارے اندر معرفت ہماری بڑی ہے یا نہیں؟ آیا ہماری جو ہم نے غلطیاں کی ان غلطیوں سے ہم نے درگزر کیا، ان غلطیوں کو چھوڑا ہے یا نہیں؟ آیا اگر ہم نماز اول وقت نہیں پڑھتے تھے، اس فرش عزا پہ آنے کے بعد، اس نعمت عظما حاصل کرنے کے بعد ہم میں کوئی چینجنگ آئی؟ ہمارے اندر کوئی پروف آیا؟ کوئی علم کا اضافہ ہوا؟ معرفت میں اضافہ ہوا؟ اگر ان 2 مہینے یہ جو ہمارے اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے. 40 حسینی گزرا ہے، ہر انسان کا دل تڑپ رہا تھا کہ وہ یہ 40 کربلا میں کرے، چہلم امام حسین، چہلم سید الشہداء کے جا کے حرم میں کرے. لیکن اگر ہم اس نعمت سے محروم رہ گئے تو اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہے. اگر ہم وہاں جا کر بھی آ کر تبدیل نہ ہوئے اور اس فرش پر بھی بیٹھ کر 2 مہینے 8 دن اور اس منبر عزا پر میں بھی بیٹھ کر اگر تبدیل نہ ہوئے تو یاد رکھے ہم بین الحرمین سے ہو کر آ جائیں، حسین کریمین شریفین کے حرم سے ہو کر آ گئے، لیکن اگر ہمارے اندر چینجنگ نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اگر ہماری معرفت میں اضافہ نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم سے سوال کیا جائے گا
یہ فرش ادائی کی نعمت ہے عزیزان گرامی. ہم سے سوال کیا جائے گا, خدا بروز محشر سوال کرے گا, جناب ثانیہ زہرا سوال کریں گی, رسول اعظم سوال کریں گے, جناب فاطمہ زہرا سوال کریں گی, اور امام حسین سوال کریں گے. یہ بتاؤ تمہیں جو میں نے یہ نعمت دی تھی, اس سے تم نے کتنا استفادہ کیا, تمہارے اندر کتنی تبدیلی آئی. کیا تم نے اولاد کی تربیت کا درس لیا؟ کیا تم نے حجاب کا درس لیا؟ کیا تم نے نماز کا درس لیا؟ اگر ہم سب کا جواب مثبت دیتے رہیں گے, ہاں میں جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے درس تو لیا لیکن عمل نہیں کیا, تو عزیزان گرامی ہم نے جواب دے ہونا ہے. حساب و کتاب اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بس گزر جائیں گے پورے صراط سے, حساب و کتاب بہت آسان آ جائے گا. وہ جنت جو ہمارے لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ بہت ہی قریب ہے, وہ جنت جو حساب و کتاب کے بغیر ہمیں مل جائے گی عزیزان گرامی, اتنا آسان نہیں ہے. پورے صراط سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہے. جب تک ہمارا تقویٰ نہیں ہوگا, جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا, جب تک ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا, جب تک ہم عمل کے میدان میں آگے نہیں ہوں گے, صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں. زبان سے دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ تھے کہ جن کو جناب زینب کبریٰ نے بے نقاب کیا تھا. میری آقا دادی نے ان کو اپنے خطبوں میں بے نقاب کیا تھا کہ جو زبان سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سید الشہداء سے محبت کرتے ہیں, تو ممبر اعضا اور یہ فرش پہ بیٹھنا ہماری سب کو ڈیوٹی ہے. جناب زینب کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرے. جناب زینب کے نام پر عظمت پر بلند تر صلوات. یا سارت الحسین, یا سارت الحسین. بولتے بھائی آواز بند ہے کیا؟ یا سارت الحسین, یا سارت الحسین, یا سارت الحسین, لبیک یا حسین. ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, سب کو اسی ثواب کی اجر ملے گا. یا سارت الحسین, یا سارت الحسین, یارے حیدری, حیدری, حیدری. محمد اور آل محمد پر بلند تر صلوات. تو اگر ہم نے اپنے فرائض, اپنی ڈیوٹیز کو اگر صحیح طور پر انجام دیا تو ہم لوگ سرخرو ہو سکتے ہیں. اور خاتون کا ایک بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا کردار ہے کہ جو اس فرش پر بیٹھتی ہیں, جو جناب زینب کبریٰ کو رونے کے لیے آتی ہیں, ان کی کردار پر چلنے کے لیے آتی ہیں. تو عزیزان گرامی آج ضرورت ہے کردار زینبی کو اپنانے کی. اگر کردار زینبی کو ہم نے نہ اپنایا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم فرش پر بیٹھنے والی تو ہوں گی, ہم ممبر اعضا پر تو بیٹھنے والے ہوں گی, لیکن ہم کردار زینبی پر چلنے والے نہیں ہوں گے جب تک اس بیوی کے کردار کو نہیں دیکھیں گے. کہ دیکھیے کہ واقعہ کربلا میں 2 قیام ہوئے ہیں. پہلا قیام امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ جو عصر عاشور ختم ہو گیا قیام. عصر عاشور تک امام حسین کا قیام تھا. عصر عاشور کے بعد ڈیوٹی چینج ہو گئی. عصر عاشور کے بعد قیام چینج ہو گیا. اب ایک خاتون کی ڈیوٹی ہے جس نے قیام کیا 11 محرم کو. عصر عاشور وہ خاتون کہ جس نے 72 کے لاشیں دیکھے, سب کچھ مصیبتوں کو برداشت کرتی رہی, لیکن ان کی ڈیوٹی چینج ہوئی, ان کا فریضہ چینج ہوا. تو اس بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں پریشانیوں میں ہوں, میرا بھائی چلا گیا ہے, میری چادر لے لی گئی ہے, میرے خیموں کو لوٹا گیا ہے. نہیں, اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا. لوگوں نے جناب زینب کے کردار کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ صرف وہ ام المصائب ہے یا وہ اپنے بھائی کو روتی رہی. نہیں عزیزان گرامی, اگر ان کے کردار کو اٹھا کر دیکھیں, واقعہ کربلا کے بعد اکثر کتابوں میں صاحب مامکانی ایک ہے کتاب لکھی, انہوں نے جناب زینب کے اوپر کہا کہ ان کو بیمار ہو گئے تھے. جب بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے صحت دے گا تو میں کتاب لکھوں گا. اور جناب زینب کبریٰ پر اس نے
ان عالم دین نے کتاب لکھی تب بہت زیادہ مرض جو تھا ان کا شدت اختیار کر چکا تھا. انہوں نے منت مانی, اللہ نے ان کو شفا دی, تو انہوں نے جناب زینب کے نام پر کتاب لکھی کہ زینب اور اس کو ترجمہ ہوا ہے زینب سرا میں. اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے, عربی سے فارسی میں ترجمہ ہوا, اور اب جو فارسی سے اردو میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے زینب من المہد الی اللحد کتاب کا. اس کتاب کا ترجمہ ہوا. اب یہ صاحب کتاب لکھ رہے ہیں کہ جناب زینب نے جو قیام کیا ہے وہ بی بی کا قیام امام حسین سے بھی زیادہ سخت تھا. امام حسین مرد تھے, لیکن جناب زینب نے جو قیام کیا وہ ایک خاتون کا قیام تھا کہ جس نے کس طرح سے قیام کیا کہ پورے قصر یزید کو للکارا, تخت یزید پر بیٹھے ہوئے یزید کو للکارا, کوفہ میں اپنا نام بتایا, اپنے شجرہ نسب کو بتایا. عام خاتون نہیں ہے جناب زینب کہ جس کو ہم عام خواتین کے ساتھ کمپیریزن کریں گے. عزیزان گرامی, جناب زینب کبریٰ ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے پنجدن پاک کے سائے میں پرورش پائی تھی, کہ جنہوں نے زمانہ رسول کا بھی دیکھا, ماں فاطمہ الزہرا کا زمانہ دیکھا, حضرت علی کا زمانہ دیکھا, امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا, 7 معصومین کا زمانہ دیکھا. پنجدن پاک کی آغوش میں پلتی رہی ہے یہ آقا عظمت پنجدن پاک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پنجدن پاک کی آغوش میں پلی, اور کس طرح سے آقا زادی نے پرورش پائی کہ شجاعت اپنے بابا علی المرتضیٰ سے لی, سب اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے لیا, صلح رحمی اور ہمدردی اپنے نانا رسول سے لی, صلح کرنا اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے لے لیا, اور سید الشہداء سے قیام لے لیا. پنجدن پاک سے اس بی بی نے شجر و شجاعت لی, صبر و رضا لی, تسلیم لیا, اور پھر آقا زادی کو یہ منزل ملی ہے. ہر خاتون اس طرح سے نہیں بن سکتی کہ اس بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا, وَأَنبِيَاءُ الصَّالِحِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء. قرآن کی آیت ہے کہ انبیاء کے بعد درجہ ہے صالحین کا, صالحین کا درجہ ہے, اور آقا زادی صالحین میں سے شمار ہوتی ہے کہ ایک ایسی صالحہ خاتون کہ جنہوں نے اللہ پر توکل کیا. یہ 4 خصوصیات رسول خدا نے فرمایا اگر کسی کے اندر ہے تو جنت اس پر واجب ہے. سبحان اللہ. جنت اس انسان کی مشتاق ہوتی ہے جس کے اندر یہ خصوصیات ہو. پہلی خصوصیت التوکل علی اللہ, اور دوسری خصوصیت التسلیم علی اللہ, اور تیسری ہے رضائے الی اللہ. ٹھیک ہے, اور آقا زادی کی اگر زندگی میں یہ دیکھا جائے التوکل علی اللہ, تو میں کہتی ہوں کربلا میں سب سے زیادہ توکل کیا تو آقا زادی نے کیا. اللہ پر توکل کیا کس طرح سے کہ جانتی ہے کہ سب کچھ میرے سامنے ہے, لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا پر بھروسہ نہیں, کبھی بھی صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا, اور تسلیم الی اللہ کی منزل پر تھی, رضائے الی اللہ کی منزل پر تھی کہ آقا زادی نے جب 11 محرم کو قیام کیا رسن بستہ ہو کر جب بازار کوفہ میں گئی تو وہاں کے لوگوں کو کس طرح سے للکارا میری آقا زادی نے آئی, اور کیا دیکھتی ہے کہ کوفہ کے اندر عید کا سما تھا, لوگوں نے زیب و زینت کی ہوئی تھی, بازاروں کو سجایا گیا. تو آقا زادی حیران ہو گئی, کہا کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کیا یہ بھول گئے ہیں کہ رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا اور یہ تیار ہو کر آئے. اس وقت شاید میری آقا زادی نے سوچا کہ میں اب خطبہ ضرور دوں گی. اس سے پہلے بی بی نے خطبہ نہیں دیا, اور پھر بی بی نے ان لوگوں کو نہیں پکارا کہ جو قاتل تھے, ان لوگوں کو نہیں پکارا جو ظالم تھے. میری آقا زادی نے ان لوگوں کو پکارا جو خاموش طبقہ تھا. ظالم کو تو سزا ملتی ہے عزیزان گرامی, قاتل کو بھی اس کے قتل کی سزا مل جاتی ہے, لیکن جو خاموش طبقہ ہے اس کو سزا نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ واقعی کربلا میں 3 طرح کے کیٹیگری کے لوگ تھے. ایک جنہوں نے قتل کیا, ایک وہ جو ظالم تھے, تیسرے وہ جو خاموش رہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. میری آقا زادی نے ان کوفہ والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ
تم لوگ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم لوگ اپنے آپ کو شیعہ حیدر کرار کہلانے کے لائق نہیں ہو، کہ تم وہ لوگ ہو، ایک تو ہے قاتل اور دوسرے ہے ظالم۔ اور میری آقا دادی نے اپنے خطبے میں کہا وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ، سبحان اللہ۔ آقا دادی نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ پھر آقا دادی اپنے خطبے میں کیا کہہ رہی ہیں، اور ہم زیارت عاشورہ میں بھی یہ جملے پڑھتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ۔ بی بی نے کہا اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ظلم کیا، اور خدا کی لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے قتل کیا۔ اور پھر تیسرا گروہ کو بی بی نے مخاطب کر کے کہا وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً وَرَاضِيَةً وَسَامِعَةً بِهِ۔ میری آقا دادی کہتی ہے کہ ان لوگوں پر بھی لعنت ہے وَسَامِعَةً جنہوں نے سنا حسین کے قتل کا، وَرَاضِيَةً بِهِ اور اس پر راضی ہو گئے۔ آقا دادی نے ان لوگوں کو مخاطب کیا۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، دشمن اہل بیت پہ لعنت لعنت، نعرہ حیدری حیدری، محمد اور آل محمد پر بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ، یوسف کبھی زندہ ہے یوں غم نہیں کرتے، اور آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، اور آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے۔ حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں، لیکن کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے۔ حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ زینب کبریٰ کون ہے؟ پہلے اس خاتون کو پہچاننا ہے، پھر ان کے خطبے پہ نظر کرے۔ عام خاتون نہیں تھی کہ جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا ہذہ مثل خدیجہ، کہ یہ خدیجہ کے مثل ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جناب خدیجہ الکبریٰ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، ہم ان کا بدلہ کیسے دیں گے؟ بلند تر صلوات، کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ذرا انتظار کرو، ایک وقت آئے گا پھر میں بتاؤں گا کہ تم اپنے احسانات کا بدلہ کیسے چکاؤ گے۔ اور وہ دن آیا جناب زینب کبریٰ کی ولادت کا، اور کہا ہذہ مثل خدیجہ، کہ یہ میری نوازی خدیجہ کے مثل ہے۔ اور جناب زینب کبریٰ کے اندر شجاعت بہت زیادہ تھی، ہمت بہت زیادہ تھی، صبر و رضا بہت زیادہ تھا، خدا کی ذات پر تسلیم بہت زیادہ تھی، ہمیشہ تسلیم رہتی تھی خدا کی ذات پر، کیونکہ مومن کی صفات میں سے ہے وسلموا، جب وہ تسلیم ہو جاتا ہے اس چیز پر جس پر خدا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ ان کا امتحان تھا آقا زادی کا، کہ انہوں نے امتحانات کس طرح سے دیے، کہ امتحانات دیتی ہوئی وہ جب بازار کوفہ میں پہنچی ہے تو بازار کوفہ کے لوگوں نے دیکھا ایک خاتون بول رہی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کی اس بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا، لہجہ نہیں تھا عزیزان گرامی، لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معیار، یہ فصاحت و بلاغت ہمیں تو علی کے لہجے میں نظر آتی تھی، یہ فصاحت و بلاغت ہمیں علی کے لہجے میں نظر آتی تھی۔ جب بی بی نے خطبہ دیا تو لوگوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا کہ اتنی فصیح و بلیغ زبان تو علی کی زبان تھی۔ آج اس دنیا میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کس کا فصیح و بلیغ کلام ہے تو نہج البلاغہ ہمارے سامنے موجود ہے، کہ نہج البلاغہ ایک ایسا وسیع اور فصیح و بلیغ کلام امیر کائنات کا ہے۔ اب امیر کائنات کی بیٹی جب بازار کوفہ میں آئی اور لوگوں کو دیکھا کہ عید کا سما ہے تو میری آقا زادی نے ان کو کہا کہ تم وہ لوگ ہو جن پر خدا کی لعنت ہے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ظلم کیا۔ اور تیسرے جو کیٹیگری کے لوگ تھے ان کو میری آقا زادی نے وضاحت کی اس خطبے میں۔
ہم یہ صرف کہتے ہیں بیوی نے خطبہ دیا، یہ کافی نہیں عزیزان گرامی، ایک آقا ذاتی ہو اور خطبہ دے، لیکن انہوں نے دین کی خاطر کس طرح سے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، لیکن تم لوگ شیعہ نہیں ہو، تم محب ہو۔ میری آقا دادی نے وہاں ایک محبت کرنے والے اہل بیت سے ایک شیعہ نے حیدر کرار کا بتایا کہ تم محبت کرتے ہو حسین سے، تم نے حسین کو محبت کی وجہ سے خط لکھے تھے، لیکن تم وہ لوگ ہو کہ جو حسین کے قتل پر خاموش ہو گئے۔ تم لوگوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم لوگ عید کا سما منانے کے لیے آ گئے، تم اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے آ گئے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حسین کس کا نواسا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں حسین کس کا لگتے جگر ہے؟ جب میری آقا ذاتی نے یہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تو کب پورا کوفہ کے بازار میں سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا۔ وہ خواتین جو اپنے آپ کو آراستہ کر کے آئی تھی، وہ مرد و زن جو بچوں کو لے کر چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو میک اپ کر کے زیور پہن کر خواتین آئی تھی، میری آقا ذاتی نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے شوہر اس کام میں ملوث ہے، کیونکہ وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو گئے نہیں، ہم تو کربلا میں گئے نہیں، ہم نے تو قتل کیا نہیں، ہم نے تو ظلم کیا نہیں۔ لیکن میری آقا ذاتی نے کہا تم لوگ خاموش ہو، تم خاموش طبقہ، تم لوگوں کی بھی سزا اتنی ہے کہ جتنے ظالم اور قاتل کی سزا ہے۔ بی بی نے فرمایا تم لوگ خاموش رہے، کیا تم لوگوں نے میرے بھیا حسین کو خط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم لوگ حسین کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتے ہو؟ تم شیعہ نہیں ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو پیروکار ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھے، آقا ذاتی نے ان لوگوں کے لیے نہیں کہا بلکہ صبح قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بی بی نے یہ خطبہ دیا۔ کہا ایک جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قتل کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چھوٹی سی مثال دوں گی، جہاں پر اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، ایک جگہ ظالم گروہ ہوتا ہے، ایک مظلوم، تیسرا گروپ کون سا ہوتا ہے؟ جو خاموش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہمارا ظالم سے کوئی سروکار ہے، نہ ہمارا مظلوم سے کوئی سروکار ہے، ہم تو پاس سے گزر جائیں گے، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب بی بی ان لوگوں کو مخاطب کر رہی، یہ سمجھنے کی بات ہے عزیزان گرامی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بی بی نے خطبہ دیا، لیکن خطبے میں میری آقا ذاتی ان لوگوں کو بیان کر رہی ہے، ان لوگوں کو بارے میں وضاحت کرنے فرمایا ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آج دو گروپ لڑائی کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم بیچ میں نہیں آتے، ہمارا کیا کام ہے اس میں؟ بے شک بے شک ہم لوگ بھی اسی کیٹیگری میں ہیں کہ جن کو بی بی نے بازار کوفہ میں خطبہ دے کر بتایا تھا۔ تو عزیزان گرامی بی بی نے یہ خطبہ دیا تو کیوں؟ بی بی کو توکل تھا اللہ پر، التوکل علی اللہ رکھنے والی خاتون تھی، اور وہ خاتون یہ جو علی کی علی بیٹی تھی، حیدر کرار کی بیٹی تھی، جو کفیل سجاد تھی، اور اس بی بی نے چراغ جلایا تھا۔ کیسا چراغ جلایا؟ حسین نے اپنا خون دیا، لیکن اس چراغ کو روشن کس نے کیا؟ حضرت جناب زینب کبریٰ نے۔ اور اگر یہ بی بی کہا کربلا میں نہ ہوتی، اگر یہ بی بی شام نہ جاتی تو واقعہ کربلا کو لوگ چھپا دیتے، اگر یہ بی بی خطبے نہ دیتی لوگ واقعہ کربلا کو دفن کر دیتے، بھول جاتے کہ حسین شہید ہوئے ہیں، بھول جاتے کہ 72 شہید ہوئے ہیں، لیکن آقا زادی نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ محمد اور آل محمد پر، جناب زینب کبریٰ کی عظمت پر بلند تر صلوات۔
کی ہمت دیکھیں. آج اگر ہمارے گھر میں چھوٹی سی مشکل آ جائے تو خواتین سر پکڑ کر سر باندھ کر بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا, ہمارا شوہر ابھی آفس سے لیٹ ہو گیا ہے. اتنی چھوٹی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی. اور آقا زادی 72 کی سوگوار دی, اور کس طرح سے انہوں نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد کہا کوفہ کی حالت کیا تھی بازار کوفہ میں, کہ ہر پورے بازار کوفہ میں مرد و زن رو رہے تھے, اور لوگ کہہ رہے تھے ہم نے کیا کیا, ہم کیوں کربلا نہیں گئے, ہم نے کیوں حسین کا ساتھ نہیں دیا. وہ جہاں عید کا سما تھا, جہاں ڈھول اور طبل بجائے جا رہے تھے, آقا زادی ایک خاتون ہو کر عزیزان گرامی کس طرح سے تحریک چلائی ہے, کس طرح سے نہضت کی, کس طرح سے مردوں کو بیدار کیا ہے آقا زادی نے, ان کو للکارا میری آقا زادی نے. اور کس طرح سے مردوں کو بیدار کیا, ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. عزیزان گرامی یہی زینب کے فضائل ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک فاتح شام بن گئی. یہ عام بات نہیں ہے 72 کی سوگوار ہو کہ بھائی کو دیکھ کے گئی 3 دن کی بھوکی پیاسی, لیکن پورے خطبے میں دیکھ لیجئے کہیں میری آقا دادی نے نہیں کہا کہ میں پیاسی ہوں, کہیں نہیں کہا. اور جب کوفہ کو فتح کر کے آئی ہے دربار یزید میں, آپ کے دربار یزید میں میری آقا زادی نے کیا دیکھا کہ دربار میں جب داخل ہوئی تو دیکھا کہ دور ہند بیٹھی ہے اور چادر میں بیٹھی ہے. میری آقا زادی کی دیکھیے کہ شجاعت کو دیکھیے گا, دنیا کی خاتون نہیں ہے, پنجتن پاک کی عصمت میں پلنے والی, آغوش میں پلنے والی خاتون ہے. جب دربار میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ جہاں یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہے وہاں ایک ساتھ خواتین کی جگہ بنائی گئی ہے جہاں اس نے اپنی بیوی کو بٹھایا ہوا ہے, چادر میں بیٹھی ہے. جناب زینب نے